سچویشن یہ ہے کہ کشمیر کے سولوشن کے حوالے سے کہ یو این ریزولوشن، لیکن اب اگر یو این ریزولوشن 72 سال سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو میں اسٹیٹس کو کے خلاف ہوں. پاکستان آرمی کے انٹرسٹ میں ہے اسٹیٹس کو، اور اسٹیٹس کو ہی ان کے انٹرسٹ میں جاتا ہے. میں اسٹیٹس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سچویشن ہے اب اس کو سولو کریں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ جو مجاہدین وہاں پہ جہاد کرنے گئے تھے کشمیر میں، تو کیا پھر یہ اسی میننگ میں بلوچستان میں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ مجاہدین ہیں؟ کیوں کہ 11 اگست 1947 کو آزاد ریاست بلوچستان کی ایمبیسی کا کراچی میں افتتاح ہوا تھا، اینڈ پاکستان ہیز ریکگنائزڈ بلوچستان ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ریکارڈ دیکھ لے، کراچی میں کلات ریاست کی ایمبیسی بھی تھی. تو آپ نے اس پہ، اور یہ بھی ریکارڈ دیکھ لیں، آپ گوگل پہ ہی ڈھونڈ لیں گے، آپ کو مل جائے گا کہ خان آف کلات کے بیٹے نے بھی کہا ہے، خان داؤد کلات نے ابھی کہا ہے کہ میرے باپ کو گن پوائنٹ پہ سائن کرایا گیا تھا پاکستان آرمی نے، تو بلوچستان آپ نے بھی آکیوپائی کیا ہے. تو پھر آج وہاں پہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، پھر اس کو بھی پہلے آپ مجاہدین ایکسپٹ کریں اور اپنی فوج کو آکیوپائر مانے، تو پھر کشمیر پہ میں بھی سوچوں اپنا خیال بدلنے کے لیے. میرا پوائنٹ آف ویو کشمیر پہ کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ جب 1947 میں برٹش جا رہا تھا تو ہندوستان برٹش انڈیا میں 600 کے قریب آزاد ریاستیں تھیں، جن کو برٹش نے مہاراجا، راجا، نواب، مرزا ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا. برٹش نے ان تمام ریاستوں کو رائٹ دیا تھا کہ آئیدر چوز پاکستان اور انڈیا، تیسرا آپشن نہیں تھا کوئی. کشمیر، جوناگڑھ اور کئی بھاولپور، خیرپور، کئی ریاستوں نے اسٹیٹس کو لیا تھا شروع میں. انہوں نے کہا لیٹ اس گیو ٹائم، خاص طور پہ حیدرآباد، جوناگڑھ، کشمیر وغیرہ میں جہاں پہ مسلم ایک بڑی تعداد میں تھے اور رولر ہندو تھے اور اس ٹائپ کی جو سچویشن تھی. کشمیر کے مہاراجا نے اسٹیٹس کو لیا تھا. پاکستان ٹرائبل انویژن ہوتا ہے، فورسز گلگت بلتستان کراس کر کے مظفر آباد تک پہنچ جاتی ہیں، تو پھر مہاراجا ہری سنگھ اور شیخ عبداللہ مسلم لیڈر تھے اس وقت کشمیر کے، ان کی مرضی سے اور ہندو آبادی کی مرضی سے مہاراجا ہری سنگھ نہرو کے پاس گئے اور بولا ہماری مدد کرو، پاکستان نے انویژن کیا ہے. تو نہرو نے کہا ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، تم پارٹ آف انڈیا تھوڑی ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں ایکسیشن ٹریٹی سائن کرتا ہوں اینڈ آئی ڈکلیئر کشمیر ٹو بی پارٹ آف انڈیا. ریکارڈ پہ چیزیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ سب چیزیں. ہو گیا نا، یہ لیگل اسٹینڈنگ ہے کہ کشمیر کا لیگل کسٹوڈین مہاراجا ہری سنگھ تھا. اپنی مسلم ہندو پاپولیشن اور بدھسٹ جو کہ لداخ گلگت بلتستان میں بڑی تعداد میں، ان کی مرضی سے ایکسیشن ٹو انڈیا کیا. نہرو کی غلطی یہ ہو گئی کہ نہرو نے کہا کیونکہ ہندوستانیوں نے کبھی انویژن نہیں کیا، ہندوستانی. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر. جی سر آواز آ رہی ہے. جی. تو ہندوستانیوں نے کبھی انویژن نہیں کیا. تو نہرو نے کہا کہ آزادی ملتے ہی میں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا. نہرو چلے گئے یونائٹڈ نیشنز اور بولا کہ یہ جنگ پاکستان نے ہماری ٹیریٹری پہ حملہ کیا ہے. آپ یو این کے ڈاکیومنٹس اسٹڈی کریں، ورڈنگ انڈیا گیا ہے، پاکستان نہیں گیا ہے یو این میں. انڈیا نے کہا کہ ہماری ٹیریٹری پہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے. یو این آئی اور ایل او سی بنی کہ جو جہاں ہے وہاں پہ لائن آف کنٹرول بنا کے روک دیا اور بولا اب کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے، اور جو میں نے بتایا آپ کو پھر وہ ریزولوشن کی ڈیٹیل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر پہ ہم اپنا کلیم کس حساب میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو سیدھا یو این ریزولوشن کے تحت سولو کرنے کی طرف جائیں. پاکستان اگر مجاہدین بھیج کے آزاد کرانا چاہتا ہے کشمیر، تو یہ پھر پاکستان کی بھول ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور ہم اتنے بڑے انڈیا سے اپنے بچوں کو مروانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے. جس فوجیوں کو ہم کھلا پلا کے ہٹا کٹا کر رہے ہیں نا، ان کو جا کے لڑنا چاہیے. جائیں پھر جنگ کریں نا بھائی. کیوں 72 سال سے ہمارا پیٹ کاٹ کے ہم آپ کو پال رہے ہیں، تو آپ ان مجاہدین کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور آخری بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ جو چائنا کے حوالے سے، انڈیا اور چائنا کی دشمنی کے حوالے سے فخر بھائی نے کہی اور کمپیریزن کیا پاکستان اور انڈیا کا، تو میں اس میں صرف ایک ہی چیز کہوں گا کہ انڈیا کے پاس صرف ایک چیز ایسی ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے،
وہ ہے ایک پروفیشنل آرمی سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل پاور، جو دھندا نہیں کرتی. اور ہمارے پاس وہ آرمی ہے جو دھندا کرتی ہے، 100 سے زیادہ بزنس اینٹیٹیز چلاتی ہے، کبھی کوئی پروفیشنل جنگ نہیں جیتی. اور اپنی عوام پہ جتنے انہوں نے جینوسائیڈ کیے ہیں، چاہے وہ بنگالی ہوں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، مہاجر ہوں، سندھی ہوں، سب کو مارا ہے انہوں نے، اور کشتوں کو پشتے لگائے ہیں انہوں نے. یہ فرق ہے انڈیا اور پاکستان کی آرمی کا. جی فخر، لاسٹ 1 منٹ آپ کے لیے، آپ رپلائی کرنا چاہیں گے؟ بالکل. سر نے کہا کہ ایک تو خیر انہوں نے بات کی کہ جینوسائیڈز ہوئے، دوسرے انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ ایک جس طرح سیکولر کنٹری بالکل گاندھی جی نے ہندوستان بنایا تھا، لیکن اب جب سے مودی جی کی حکومت ہے تو اس کے بعد انڈیا سیکولر نہیں ہے، بلکہ یہ نیریٹو بلڈ اپ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں کیوں آپ سیکولر کہتے ہو، یہ ہندو اسٹیٹ ہے، ایک ہندوتوا. انہوں نے باقاعدہ وہ علل اعلان وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور مطلب مختلف ان کے پاس یہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں تو مطلب مختلف رپورٹس آئی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی رپورٹ آئی تھی US کمیشن فار ریلیجیس فریڈم کی، انہوں نے ان کو پہلی دفعہ اس رپورٹ میں شامل کیا اور کہا کہ ہندوستان میں ریلیجیس فریڈم جو ہے وہ بہت زیادہ نچلے درجے پہ چلی گئی ہے. تو یہ تو ہے، کیونکہ پاکستان تو سیدھی سی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کسی بھی ریلیجن سے اس کا تعلق ہو، لیکن پاکستان جب بنا تھا دو قومی نظریے کے اوپر تو اس کو اسلامک مطلب جسے کہتے ہیں کہ مطلب اسلام کے نام پہ اسلام وہاں پہ کیسا ہے تیسا، میں اس کے ڈسکشن میں بالکل نہیں جاؤں گا. تو وہ چیز تو بالکل نہیں ہے اس طریقے سے کہ مطلب ہندوستان جو ہے وہ ملک نہیں رہا، بلکہ ان کی پالیسیز جو ہے وہ ختم ہو گئی. ایک لاسٹ بات کروں گا، انہوں نے بات کی کہ ہمارے فورسز کی کمپنیز ہے. میرے خیال میں عارف صاحب جس طرح آپ بات کرتے ہیں تو ہم دونوں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک میری بات جب کبھی موقع ملتا ہے تو ان کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یا پھر جو حاضر سروس کبھی مطلب ان سے بات چیت کا موقع ملتا ہے تو یقین کریں میرا سیم یہی کوشچن ہوتا ہے کہ سر آپ کا جو کام ہے آپ اس پہ فوکس کریں، نہ کہ آپ جو ہے وہ موٹر ویز کے ٹیکے لیں، ڈیمز کے ٹیکے لیں، آپ جو ہے وہ سیمنٹ کی فیکٹریاں بنائیں، یہ کریں وہ کریں، وہ بھی بغیر کسی کمپٹیشن کے. آپ کمیونیکیشن انڈسٹری میں قدم رکھیں کہ بھئی SCO گلگت بلتستان کے اندر کوئی اور نیٹ ورک کام نہیں کر سکتا، آپ وہاں پر اپنا نیٹ ورک چلاتے ہیں جس کی بڑی تھرڈ کلاس قسم کی سروسز ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے. 4G انہوں نے اتنا مطلب جسے کہتے ہیں 2G سے بھی نیچے کا. تو یہ چیزیں آپ کی، یہ پوائنٹ آپ سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نہیں، شاید پاکستان کے بہت سارے لوگ اس بات پہ، یہ ویلڈ پوائنٹ آپ کا، اس پہ بالکل میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس کو ریویو کرنا پڑے گا. ان کو اگر نہیں کریں گے بے شک ہمیں جس طرح کا مرضی خطابات دے، کبھی مطلب کیا کہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی، یہ ہو گیا کوئی ہمیں بھی سر لوگ، بہت سارے لوگ ہمارے واٹس ایپ گروپس کے اندر راک ایجنٹ تو فلاں ڈمکا، حالانکہ